پروردگار نے جو ہے شہداء کے مساوی مقامات رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک آدمی جس کی زندگی صدق و حق پہ، سچائی پہ مبنی ہو، اللہ اسے مقام صدیق دیتا ہے۔ بے شک۔ جیسے ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، بی بی زینب صدیقہ طاہرہ، اس طرح کی بیویوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ صداقت اور حق پر مبنی ہے۔ صالحین بذات خود، اب یہ جو قطرہ عشق کی بات ہوئی ہے یہ صالحین کی ہے، اور اس میں مرد و زن جو ہیں وہ مساوی ہیں۔ بالاخر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ خلوت میں اور جو ہے رات کی تاریکیوں میں، اللہ کو بہت پسند ہے کوئی آدمی اپنی نیند قربان کرے، قربانی دینی چاہیے، اپنا بستر چھوڑے، اٹھے، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے اور وضو کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب سب سوئے ہوں اور اس کے رونے کی آواز بلند ہو، تو پروردگار کو یہ بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کی عادت ہے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ جی میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رات کا کیوں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا۔ کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے، شاید یہ بھی ایک دکھاوا ہی ہو، جی کہ ہم جی بڑے گناہ گار ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، صحیح، یہ شیطانی کام ہے۔ میں اسے یہی کہوں گا، کسی کے سامنے اپنے گناہوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک پیغمبر کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کیا تو پروردگار جو ہے وہ ناراض ہوا کہ یہ میرا اور تیرا معاملہ تھا، تو نے کسی اور بندے کو کیوں بیان کیا، بے شک وہ میرا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اب تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، اب تو اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو ہمیشہ شرمندہ رہے گا، اور مجھے پسند نہیں کہ میرا گناہ گار بندہ جو ہے جس نے میری نافرمانی کی، وہ میرے کسی اور بندے کے سامنے جو ہے وہ پشیمان رہے۔ اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں ذکر کرنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں بیٹھے اور اللہ کے سامنے ذکر کرے، صحیح، بالخصوص رات کی تنہائیاں، جب سوائے خدا کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی ریا کا تصور ہی نہیں ہے، بالکل بالکل، وہاں بیٹھے اور وہاں اپنے گناہ ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے ذکر کرے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا میں شرمندہ ہوں، یہ گناہ ہوا میں شرمندہ ہوں، یہ گناہ ہوا میں شرمندہ ہوں، وہاں اپنے لیے معافی مانگے، استغفار کرے، اور اگر کوئی اور بھی اس گناہ میں اس نے شریک کیے تھے ان کے لیے بھی استغفار کرے، صحیح، ان کے لیے بھی معافی مانگے، صحیح، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ اپنے اوپر رقت طاری کرے، اس کے بعد روئے، یہی سوچ کے روئے کہ شاید مجھے صبح نصیب نہ ہو، شاید یہ میری زندگی کے آخری لحظات ہوں، اللہ سے راز و نیاز کرے۔ تو جب وہ روتا ہے نا تو ہم نہیں کہتے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کتنا رونا، خدا نے ایک قطرے کی بات کی ہے کہ ایک قطرہ جو اس کی آنکھ سے نکلے گا، خدا شہید کے قطرے کے بعد اس قطرے کو جو ہے وہ اہمیت دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اگر روایت کو میں مکمل کروں تو اس میں دو اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں تاکہ چلیں مولا کا فرمان مکمل ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ ان دو قطروں سے ہٹ کر اللہ کو ایک قدم بھی بہت پسند ہے انسان کا۔ ویسے تو انسان پورا دن قدم اٹھاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، لیکن وہ قدم جو وہ صلہ رحمی کے لیے اٹھاتا ہے، یعنی ایک عزیز، ایک رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، عزیز، کوئی بھی جن کے ساتھ خونی تعلق ہو، نزدیک کا دور کا، اور وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں آپس میں، بالآخر اس کا قصور تھا اس کا قصور تھا، قطع رحمی ہو چکی ہے، اس کو صلہ رحمی میں بدلنے کے لیے جب یہ قدم اٹھاتا ہے، اب ظاہر کتنے ہی قدم اٹھائے گا، اللہ ایک قدم جو ہے اس کو اتنی عظمت دے رہا ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ صلہ رحمی کا ایک قدم، پتہ نہیں ہر قدم کا اپنا اپنا ثواب ہے، تو ایک قدم اللہ کو سب قدموں سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے کہ وہ اٹھائے گا تاکہ میں کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو مناؤں، صلح کر لوں، اور اس کا جو ہے وہ شکوہ دور کر لوں۔ اسی طرح پروردگار فرما رہا ہے کہ دوسرا قدم، اس قدم سے ہٹ کر ایک اور قدم، وہ کون سا ہے؟ پھر میدان جنگ کی بات آ گئی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ صلہ رحمی کے قدم کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص میدان جنگ کے لیے قدم اٹھائے تاکہ جو ہے اس سے دین خدا کی میں حفاظت کروں اور جو ہدف تھا اس کو مکمل کروں، اب اسے شہادت نصیب ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کا ایک قدم جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ، یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس راہ میں جب وہ قدم اٹھاتا ہے۔